سے بہتر قرآن، مشک و عنبر فرقان، ہے گواہ یہ سارا جہان، افضل اعلیٰ قرآن۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ احزاب چل رہی تھی، 22واں پارہ شروع ہوا ہے، 21ویں پارے کے آخر سے رکوع چلتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویوں کے بارے میں حکم و خطاب ہے۔ وہ یہ کہ جب فتوحات عام ہوئی، آمدنی ہو گئی، ماشاءاللہ پہلے حالات مشکل تھے، پھر فتوحات ہوئی، مال غنیمت، ہدیے تحفے سب شے، ازواج مطہرات نے ایک مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے خرچے میں کچھ زیادتی کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بھی ان کو پورا سال کا خرچہ دے دیتے، پھر وہ بھی ماشاءاللہ اللہ کے نافرے پائی میں تھی۔ جب یہ مطالبہ سامنے آیا تو آپ کو یہ مطالبہ پسند نہیں آیا اور ناراض ہو گئے۔ یہ مطالبہ کوئی گناہ تو نہیں تھا، بیوی اگر خوشحالی کے زمانے میں کسی چیز کے گھر چیزوں کا مطالبہ کرے تو گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن شان ازواج مطہرات کی کتنی اونچی ہے، پھر دنیا کی چیز کا طلب کرنا یہ نہیں پسند آیا کہ ابھی تک آپ دنیا کی چیز میں لگی ہوئی، اس کا مطالبہ کریں، اور آپ اتنے غصے ہو گئے، ناراض ہو گئے کہ بولنا ہی چھوڑ دیں، اور آپ بالکل غصے میں اتنا آپ کے اعصاب تھے، آپ الگ کمرے میں بیٹھ جاتے تھے، ملتے بھی کسی کو نہیں تھے، اور اس میں کافی وقت بھی گزر گیا، صحابہ ہی بڑے پریشان، پتہ نہیں طلاق دے دیا کیا ہوا کیا نہ ہوا، مشکل ہو گئی۔ تو پھر یہ آیت اتری، لمبا واقعہ میں مختصر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنی بیویوں سے کہتے ہیں اگر وہ دنیا کی طلب کرتی ہیں تو ہم اپنی حسب توفیق اس کو دے دیتے ہیں، پھر ہم سے فارغ جہاں جائیں چلیں جائیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کو پسند کرتی ہیں تو پھر منہ سے کبھی دنیا کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت کو آیت تخییر کہتے ہیں، یعنی عورتوں کو بیویوں کو اختیار دے دیا گیا، مرضی اس گھر میں رہے تو مطالبہ کوئی نہیں ہوگا، لوگ وہ خود ہی جو آدمی آپ ہی پورا لحاظ رکھے گھر والوں کا، بچوں کا، سارا کچھ، تو پھر اس سے مطالبہ کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ ایک تو ہے بال جمع ہے، کافی
اور ادھر تنگی ہے. جس طرح حضرت ابو سفیان کی بیوی نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے خاوند کا مال میرے ہی پاس ہے کافی ہے لیکن خرچ میں تنگی ہے, میں اس سے کوئی لے سکتی ہوں؟ اور نہیں دیتے ہو اور اجازت نہیں ہے اس میں سے, بس تھوڑا دیتے ہیں جتنا ہمارا بچوں پر خرچ کر کے شادہ گزارا نہیں ہو سکتا. یہ تو ٹھیک ہے جو مطالبہ کیا تو آپ نے بہت ٹھیک ہے, ایک حد تک آپ لے سکتی ہیں. تو ادھر حصہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں میں سے ایک عورت یہ آیت سنائی. سب سے پہلے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت سنانے سے بھی پہلے فرمایا کہ میں اللہ کا حکم آپ کو سناتا ہوں, اس کے جواب میں جلدی نہیں کرنا. اپنے والدین سے مشورہ کرنے کے بعد مجھے اس کا جواب دیں. یہ کہیں جلد بازی میں دوسری چیز کو نہ پسند کر رہے, آپ کو یہ تو پسند نہیں تھا. اچھا کیا یہ حکم ہے؟ سنا دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا اس میں بھی کوئی مشورے کی بات ہے, میں تو آپ ہی کو پسند کرتی ہوں, کسی سے کیا پسند, مشورہ کیا ہے اس میں. اور میری یہ بات دوسری بیویوں کو بھی نہیں پتا, اور یہ سوکڑ والی بات بھی آ گئی. آپ نے پھر آگے وعدہ نہیں کیا کہ نہیں بتاؤں گا, آپ نے بلکہ پہلے یہی بات بتائی. عائشہ نے تو یہ جواب دیا تو سب نے وہی جواب دیا. ہم آپ ہی کو پسند کرتے ہیں, کبھی ہمارے منہ سے آئندہ دنیا کے بارے میں, مال کے بارے میں کبھی بھی سوال نہیں پوچھنا. یا نساء نبی, اب خود ہو تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب تھا, اب سیدھا اللہ تعالیٰ براہ راست ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہیں. اے نبی کی بیویوں, تم میں سے جو بھی نشوز کرے, برائی کرے, اس کو عام قانون سے دگنا عذاب ہوگا, سزا اس کی دگنی ہو. تمہارا شان بڑا ہے, اس واسطے سزا دگنی ہو. مضاف للعذاب, عذاب ضعف ہے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور ساتھ یہ فرما دیا کہ یہ دگنی سزا دینا میرے لیے مشکل نہیں ہے. دیکھنا بڑوں کو شان تو رکھتی تھی نا, نبی کی بیوی, نبی کی بھی شان ہے, نبی کی بیویوں کی بھی شان ہے. کچھ لوگ آج بھی ان کے خلاف لگے رہتے ہیں, یہ بدبختی ہے. تو بڑوں کو سزا دینا اور کہنا یہ آسان نہیں ہوتا. اس فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں. اس کے بعد ترغیب بھی دے دی, وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, تم میں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے, نیک عمل کرتی رہے, ہم پھر ان کو نیک عمل کا بھی دوسرے لوگوں سے دگنا ثواب دیں گے. جہاں ادھر سزا دگنی ہے, ادھر ثواب بھی دگنا ہے. ایک تو عام اصول ہے نا, باقیوں کے لیے بھی 10 گنا بڑھا کے وغیرہ, وہ تو سب کے لیے. یہ ان سے ہٹ کر بھی دگنا ثواب ملے گا. دوسرے کو جہاں 10 ملیں گے, ان کو 20 ملے, 20 ثواب. دوسرا خطاب انہیں کو, ازواج مطہرات, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, نبی کی بیویوں تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو.
ایک بات یاد یہ رکھو ہر عورت کے لیے یہ ہے جو اللہ تعالیٰ والے مطالعات سے فرما رہے کہ جب کوئی اجنبی آدمی تمہارے ساتھ کوئی بات کرے، وہ منع نہیں ہے، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی بات ہے، آخر ہو سکتی ہے، لیکن دب کے نرم لہجے سے پیار لہجے سے نہیں کرے، کیونکہ یہ جو بیمار دل لوگ مرد ہوتے ہیں وہ جب عورت بڑی نرم لہجے سے پیارے انداز میں بیان کرے تو پھر ان کے دل مائل ہو جاتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی بہانہ اس طرح کر کے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا اصول شرعی کے مطابق جو چیز آپ لوگوں سے پوچھی گئی ہے ایک عام انداز میں، یہ نہیں کہ دھمکا کے ڈرا کے، وہ بھی نہیں، وہ بھی ایک بد اخلاقی ہوتی ہے، اور نہ یہ کہ بالکل ہی نرم کہ دل لوگوں کے مائل ہو جائیں۔ ازواج مطہرہ تو بڑی شان رکھتی تھی کہ یہی ہماری عورتوں کو بھی یہی حکم ہے، خاوند سے غصے سے بولنا، کوئی اور بول رہے تھے پیار سے بولنا، خوش ہوتا ہے، یہ ایسی بات ہوتی ہے۔ تو خاوند تو اپنا غصے سے کریں یا خوش کریں بس ٹھیک ہے۔ تو اور خاص کر ایک مسئلے میں لوگ بات کریں گے آپ سے، وہ جو متبنہ والا مسئلہ ہے، متبنہ والا مسئلہ ہے، اس موقع پر جو دشمن لوگ ہوتے ہیں درمیان میں آ کر کے گھر میں جو افتراق اور لڑائی کرانا شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھا حضرت عائشہ نے کہا کہ دوسری بیویوں سے نہ بتانا، اس سوکر کی بات ہے۔ اب آپ نے وہ متبنہ کی وہ بیوی، اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو لوگ باتیں نہیں کریں گے، تو لوگ آپ سے بھی باتیں کریں گے، بھائی کیا کر دیا اس نے، پہلے تھوڑی پی کی تھی، یہ ہوگا، یہ ایسی باتیں کریں گے۔ خبردار، ان کو دب کے بات نہیں کرنی، کھل کے بات کرنی، انہوں نے کہو ٹھیک کیا، انہوں نے ٹھیک کیا ہے، اللہ کا حکم مانا، ہم اس کے ساتھ ہیں، تاکہ آئندہ پھر وہ تمہارے ساتھ کوئی بات کر ہی نہ سکے، بالکل ان کو سمجھا دیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تیسرا حکم ہے گھر میں رہو، تمہیں ضرورت نہیں باہر جانا، اور ہر عورت کے لیے حکم بھی یہی ہے، بہت ضروری کام میں جانا پڑا تو الگ بات ہے، آرام بھی نہیں باہر نکلنا، لیکن عورتیں عام طور پر ان کو ضرورت نہیں ہوتی، ان کے باہر کے کام جو ہیں وہ مرد کرتے ہیں، ان کو گھر کے کام سنبھالنے چاہیے بس۔ اور میں گھر میں رہو، اور جب باہر نکلنا بھی پڑے تو جاہلیت کے جو دور تھا، عشق معشوقی کا زمانہ تھا، تو عورتیں بن ٹھن کے نکلتی تھی، کوئی ہماری طرف نظر ہماری اس کی نظر، اور میں خبردار اگر باہر کہیں جانا پڑے تو جاہلیت کی طرح سنور کے نہیں جانا، گھر میں کیا کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دعا دنیا کی جو بات تھوڑی آئی ہے یہ بھی نکال دے۔ رجس کا یہاں لفظ ہے، رجس گندگی کو کہتے ہیں، کہ گندگی یعنی دنیا کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے رجس سے تعبیر کیا، یہ گندی سی چیز ہے دنیا کی محبت، دنیا کو تو استعمال تو کرنا ہے، لیکن جب محبت سے بس ہر ویلے کمائیں نماز کا بھی ٹائم نہیں نکل رہا، کیا کریں گے، کیا کریں، جب بیمار پڑا ہوتا ہے تو اس وقت منتیں کرتا ہے، اگر میری طاقت ہو تو مسجد میں جاتا ہے، اور جب ہوشیار ہے صحت مند ہے تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، اور ٹائم ہو پھر بھی نہیں ملتا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْمِثَالِ، ازواج مطہرات کو خطاب، اور باقی ذمہ جو تمہارے گھر میں پڑھا جاتا ہے اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کی حدیثیں، ان کو یاد کرو، اس پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربانی کرے گا۔ ان المسلمین والمسلمات، عام طور پر مردوں کو خطاب ہوتا ہے، عورتیں اس کے تابع ہوتی ہیں، لیکن
عورتوں کا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارا نام بھی آ جائے، انکار کرتا ہے۔ یہ سامنے کی رفتی عورت نے کہا بھی ہمارا تو نہ ہی کہیں نہیں، اللہ نے پھر خوش کیا پور۔ اس آیت میں لمبی آیت ہے، کوئی 10-12 صفتیں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے لیے، اجر عظیم کے لیے بتائیں، جن میں یہ صفات ہوں گی ان کی مغفرت کر دیں گے اور اجر عظیم دیں گے۔ اس میں دونوں سیگے بھائی، ان المسلمین والمسلمات، پہلا اسلام، والمؤمنین والمؤمنات ایمان، قانتین والقانتات فرما برداری، اس طرح سچ، صبر، خشوع و خضوع، صدقہ دینا، روزے رکھنا اور اپنے جسم کی حفاظت کرنا، مرد بھی کریں عورتیں بھی کریں، اور اللہ کا ذکر کرنا اور کثرت سے کریں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیما، ایسی صفات والے مرد ہوں یا عورتیں، ان کے لیے ہم نے بخشش تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم عطا کر دیں۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، حضرت نبی علیہ السلام نے اپنے اسی زید متبنہ کی شادی کے لیے جب حضرت زینب کے بھائی سے بات کی، آپ کی قضا نہیں لگتی، آج کل قضا میں ایک لفظ ہے، چاچی کا بیٹا ہو، ماسی کا بیٹا ہو، بوبی کا بیٹے ہو، بیٹی ہو، سب قضا ایک لفظ ہے یہاں۔ تو شاید آپ کی مدرہ میں پھوپھی کی بیٹی لگتی تھی، انہوں نے دونوں نے انکار کر دیا، بھائی نے بھی بہن نے بھی۔ کیوں؟ زید ہیں تو بڑی شان والے، خوبصورت بھی ہیں، لیکن ساتھ غلامی کا لیبل بھی تو لگا ہوا ہے، اور یہ قریش تو سردار لوگ ہیں۔ قریش کی لڑکی ایک اس آدمی کے پاس جانے کے لیے کیسے تیار ہو سکتی ہے جس کا کوئی نہ گھر نہ بار نہ دیڑی نہ رہنی، کچھ بھی نہ رشتے دار، کوئی پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، اور غلامانہ زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، کسی مومن مرد ہو یا عورت، اس کو اختیار نہیں، جب اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کرتے تو آگے انکار نہیں کر سکتے، اس کو اختیار تک بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں۔ جب حکموں کی فیصلہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، جو نافرمانی کرے گا، اس حکم کو نہیں مانے گا، وہ بدترین قسم کا گناہ۔ آیت اتری تو دونوں بھاگے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ہمیں قبول ہے، ایسے لوگ ہیں ماننے والے۔ شادی ہو گئی اور درمیان میں آخر وقت ہو گئی، ابھی تو شادی کی بات ہو رہی تھی، اب طلاق بھی ہونے کو ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ملنے نہیں دیے، کیونکہ اس کی طلاق دورانی تھی اور رسم کو توڑنا تھا، ورنہ کوئی ہیں تو دونوں بڑے اونچے لوگ تھے۔ حضرت زید کا ہی بڑا شان ہے، بڑی شان ہے، حضرت زینب کی بھی بڑے اونچے لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر ان کے دلوں پر نہیں جوڑا تاکہ طلاق ہو اور نبی علیہ السلام اس سے شادی کریں تو رسم ٹوٹے۔ جب ان کی آپس میں نہیں بن رہی، نبی علیہ السلام کو بہت پریشانی ہو گئی، شادی نہیں چل رہی، اور اگلی بات یہی تھی کہ اگر طلاق خدا نخواستہ ہو جائے تو پھر مجھے نکاح کرنا پڑے گا، رسم تو ٹوٹے گی لیکن سارے طوفان کا جواب بھی تو دینا پڑے گا، بڑا مشکل، رسم کو توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بار بار کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھیے، شادی کی آپ کی عزت کے ساتھ رہیں، بار بار سمجھا رہے تھے اللہ سے ڈریں، لیکن ادھر سے جو فیصلہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا، کیا کرتے ہو؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی، طلاق دے دی، زوجناکها، ہم نے
اس مائی کا نکاح آپ سے کر دیا ہے۔ حضرت زینب بڑی اب خوش ہو گئی۔ پہلے شادی بڑی مشکل میں تھی نا، اب طلاق ہو گئی اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی شادی، تو بڑی خوش ہوئی اور فخر کرتی تھی کہ باقی ازواج مطہرہ تو کہتی تمہارا نکاح کسی کے باپ نے، کسی کے بھائی نے، کسی نے، میرا خدا اللہ تعالیٰ نے خود نکالا، آسمان پہ ہوا ہے میرا نکاح، تمہارا زمین پر ہوا ہے، ایک مجھے فضیلت حاصل۔ اسی مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے چلایا کہ آپ رسم ٹوٹ گئی، لوگ اس وقت بہت بڑے متبنے بناتے تھے، تو فرمایا سب کے لیے آسان ہو گیا۔ ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ لوگ شور ڈالے ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کر لی ہے، جو حرام ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی آپ کا تو کوئی ایسا بیٹا ہی نہیں کہ جوان ہو کہ شادی شدہ ہوا، آئے نہیں، بیٹے تو ہوئے تھے چھوٹے چھوٹی بہتوں میں۔ رجال کا لفظ ہے، آپ کسی مرد کے باپ نہیں، جوان مرد کے باپ نہیں ہیں، تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی جو ہے بیوی سے شادی کی ہے؟ یہ غلط کہتے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبی، 3-4 مسئلے اس کو بتا دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کو بہت یاد کیا کرو، ایمان والو وہ الذی یصلی، تمہارے اوپر اللہ بھی رحمت بھیجتا ہے، فرشتے بھی تمہارے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور تمہیں ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں۔ مومنوں کے ساتھ تو بڑی مہربان ہے، جب آپس میں ملو تو سلام کے ساتھ ملا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اجر کریم تیار کر رکھا ہے۔ پھر خطاب یا ایھا النبی، اے نبی ہم نے آپ کو توحید بیان کرنے والا، خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آپ کو سراج منیر ہیں، چمکتے ہوئے سورج ہیں۔ مومنوں کو آپ جو ہے خوشخبری دے دے کہ اللہ تعالیٰ فضل کبیر دے گا تمہیں، اور کسی کافر اور منافق کی بات نہ مانے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، ایمان والو جب تم مومن عورتوں کے ساتھ نکاح کر دو، پھر علیحدگی ہونے سے پہلے اگر طلاق ہو گئی تو پھر ان کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پھر فمتعوہن وسرحوہن، انہیں کوئی متع دو، کچھ دے دو، کے الگ کر دو، ابھی سے وہ شادی کر سکتی ہیں اگر علیحدگی نہیں ہوگی تو۔ علیحدگی ہو جائے تو پھر عدت بھی گزارنا پڑتی ہے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی، اے نبی ہم نے آپ کے لیے 4 قسم کی عورتیں حلال کی ہیں، آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ جو پہلے آپ کے نکاح میں آپ نے ان کو مہر دے کر نکاح بھی کیا ہوا ہے، اور آپ کی جو باندیاں ہیں وہ بغیر نکاح کے آپ کے لیے حلال ہیں، اور جو آپ کی کوئی کزنیں، پھوپھی کی بیٹیاں یا چچا کی بیٹیاں، ماموں کی یا خالہ کی بیٹیاں، یہ جو ان میں سے ایمان لا چکی ہیں اور ہجرت بھی کر چکی ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی جن سے مرضی ہے آپ نکاح کر سکتے ہیں، حلال ہے، جائز ہے۔ یہ بدر ڈاکٹروں کا ایک فلسفہ ہے، کزنوں کو بتایا نا، کزنوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، یہ کہتے ہیں کزنوں کے ساتھ نہ کرو، بیماریاں پیدا ہوں، ان کا اپنا تجربہ ہے، تو ٹھیک ہے۔ اور ہم نے ادھر بھی دیکھا جو جن کے کوئی رشتہ نہیں تھا پھر بھی تقسیمات بیماریاں ہو ہی جاتی ہیں، کئی دفعہ وہ ہوتے ہیں بالکل قریبی رشتہ دار، بیماری بھی نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بہرحال احتیاط الگ بات ہے۔ یہ کہتے میں نے دیکھا وہ کزن سے شادی کی، بھائی نے تو بیٹے سارے نابینا ہو گئے، شکر اللہ تعالیٰ بینا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ نہیں کہ صرف
کزن کے ساتھ شادی کی تھی، ویسے پتہ نہیں ہو گیا، ہو سکتا ہے۔ ترجی من تشاء منہن، ایک اور جو عورت آپ کو بغیر مہر کے بھی نکاح کرنا چاہتی ہے تو آپ کی مرضی، اگر اس کے ساتھ نکاح کر لیں تو آپ ہماری طرف سے اجازت ہے۔ اس میں ہیبہ کا لفظ ہے، اپنے آپ کو ہیبہ کرتی ہے۔ ہیبہ کا مطلب یہ مہر نہیں دے گی، یہ ہے بھائی نکاح تو ہوگا اسی طرح سارا کچھ ہوگا، لیکن آپ نے کوئی ایسی عورت کی نہیں جو بغیر مہر کے نکاح کیا ہو۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، بغیر مہر کے ہیبہ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ خاموشی اختیار کی، اس وقت کھڑی نہیں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنا ایک صحابی بولا یا رسول اللہ آپ کو ضرورت نہیں تو میری کرا دی۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس ہے کیا کچھ ہے، مہر جو ہے تو لے آئے گا، بہرحال اس کی ہو گئی، سب آ جاتا ہے۔ اچھا، باقی ایک سے زیادہ عورتیں ہیں تو اس میں باری مقررہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب آئے گا تو فارغ زدہ ہوگا، اس کا ایک پاسا مارا ہوگا۔ جن چیزوں میں برابری کر سکتا ہے برابری ضروری ہے، محبت اور جماع میں برابری ضروری نہیں، باقی ہر چیز میں ضروری ہے۔ مکان ویسا دو، کپڑے ویسے دو، رہائش ویسے کرو، اتنے اس کے ساتھ رہنا اتنے رہنے وغیرہ وغیرہ، باہر لے جانا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ کی مرضی، آپ پر کوئی باری لازم نہیں ہے، لیکن آپ نے عملاً ایسا نہیں کیا بلکہ باریاں مقرر کی۔ یہ نہیں کہ اتنی عورتیں ہیں تو باقی ایک ہفتہ پوری لڑکی رہے، یا ایک آپ سب کے پاس ایک رات، اس کے بعد جب گھر میں ہوتے جہاد میں ہوتے تو جہاد میں، آخر میں چند دن بیماریوں کی جو ہے سب نے اپنی باری حضرت، حالانکہ واجب نہیں تھی، نہ بھی جاتے، انہوں نے خود کہہ دیا۔ درمیان میں حضرت سودا نے اپنی باری حضرت زینب کو دے دی تھی۔ اچھا، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ ان کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ چلو ان کو چار ہے نا، چار میں سے تیسری چوتھی مر جائے یا طلاق ہو جائے تو آپ نے پھر اور بھی کر سکتے ہیں نا، لیکن آپ ان عورتوں کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ یہ آیت پہلے ہے کہ وہ بات کی ہے، پہلے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، لیکن وہ آیت بعد میں ہے، یعنی پھر اجازت دے دی آپ نے، اس کے بعد نکاح کیا کوئی نہیں، عملاً تو کوئی نہیں کیا، لیکن آپ اگر کرتے تو پہلی آیت کے ساتھ اجازت ہے۔ یہاں ترتیب میں وہ پہلے ہے، ویسے وہ بات کی آیت ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ پہلے وہ پہلے اور یہ بات کی بات ہے کہ آپ کو اجازت بھی نہیں تھی اور کوئی نکاح کرنے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اس کے گھر جاؤ تو پہلے بتایا تھا اجازت مانگ کے جائیں، اور پھر جب فارغ ہو جائیں تو نکل جائیں، اگر دعوت کرے تب بھی دعوت کھا کے نکل جائیں۔ اسی حضرت زینب کا آپ نے ولیمہ بھی بڑا کیا تھا، آپ صحابہ کو بتایا سب سے بڑا ولیمہ اسی حضرت زینب بھی کیا۔ بڑے سے مراد آج والے بڑے تو نہیں ہیں، یعنی دوسروں سے جو ہے زیادہ، ایک آج بکری ذبح کی تھی اتنا بڑا تو نہیں، یہاں تو پھر ماشاءاللہ پشتوں میں پشتے رہتے ہیں نا، یہ تو ولی میں ایسے ہوتے ہیں، وہ ایسا تو نہیں تھا لیکن باقیوں سے زیادہ تھا۔ تو کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد باتوں میں بیٹھے رہے، باقی تو چلے گئے، آپ کو بہت تکلیف ہوئی، وہ جاتے نہیں اور آپ ان کو کہتے نہیں کہ چلے جاؤ، تو اللہ نے آیتیں نازل فرمائی جب تمہیں نبی علیہ السلام کے گھر میں دعوت ہو جائے، آپ پکنے سے پہلے بھی نہ جائیں اور کھانے کے بعد بیٹھے بھی نہیں، چلے جائے گا، اور یہی حکم ہے سب کے لیے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کا حکم ہے۔ پہلے پردہ نہیں تھا، اس وقت بھی پردے کیا گیا جب یہ دعوت کی حضرت
زینب بھی وہاں موجود تھی، لیکن ایک طرف اون کر کے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ابھی پردے کے احکام نہیں آئے ہوئے تھے۔ بعد میں پردے کے احکام آگے بالکل کھل گیا، اور یہاں بھی پتہ چل گیا عورتوں سے جب آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو پردے کے ساتھ کریں، من ورائے حجاب، درمیان میں پردہ ہونا چاہیے، اور یہ تمہارے اور ان عورتوں کے دلوں کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ اور لوگ کیا خباثت کرتے تھے، کوئی جیسا منافق کہتے تھے جی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کہتا میں اس سے شادی کروں، ازواج مطہرات کے بارے میں کہتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا، ٹھیک ہے آپ کی وفات بھی ہو جائے گی، بیویاں ان کی بات کی رہیں گے، لیکن ان بیواؤں سے کوئی نکاح امت کا بندہ نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا ہے، یہ تمہاری ماؤں کی جیسے ماں سے نہیں نکاح کر سکتے، اسی طرح ازواج مطہرات سے بھی نہیں کر سکتے۔ پردہ کریں، بعد سے پردہ پہلے 18ویں پارے میں گزر چکا ہے، بھائی بہن وغیرہ ان سے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالی اور اللہ کے فرشتے نبی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس کا بارہ آپ سنیے، درود نہیں پڑھتے، درود نبی درود اللہ درود پڑھ دئی تے تسی نہیں پڑھو، اللہ کیوں درود پڑھ دے؟ درود پڑھنے کا مطلب ہے اللہ رحمت کسی سے مانگنی ہے، اللہ کسی اور سے مانگی۔ صلاۃ کا لفظ اللہ کی طرف منسوب ہو تو رحمت مراد ہوتی ہے، اور فرشتوں کی طرف منسوب ہو تو استغفار مراد ہوتا ہے، بندوں کی طرف منسوب ہو تو عبادت مراد ہوتا ہے، درود شریف یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ سارا عبادت مراد ہوتی ہے، اور ان کی گیس کی نسبت پرندوں اور جانوروں کی طرف ہوتی ہے تو اس وقت تسبیح مراد ہوتی ہے۔ یہ لفظ مشترک ہے، جس کی طرف نسبت ہوگی وہ مانا کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا مولوی صاحب؟ اسی سن کے کار پکے ہیں نا تھوڑے سن کے مانا سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ کمال بھگوان نے ہمیں ایسا معنی سمجھایا، ایس مسئلے کے ساتھ کیونکہ جڑا ہوا ہے یہ لفظ، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کو خراج تحسین پیش کیا، تو نے ٹھیک کیا، فرشتوں نے بھی کیا، اور مومنوں تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے نبی کو خراج تحسین پیش کرو۔ اب یہ ایک خراج تحسین والا معنی سب کے لیے آ گیا، خراج تحسین تو جانتی ہیں۔ اچھا نبی کو یا اللہ کو کوئی تکلیف دے گا تو وہ لعنتی آدمی ہے، دنیا اور آخرت میں ملعون ہوگا، اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اس طرح مومنوں کو بھی جو تکلیف دے گا بغیر ان کی کسی غلط کام کرنے کے تو یہ بہتان ہوگا، بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اے پردے کی بالکل واضح ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، 3 لفظ بولے پردے کے لیے، اپنی بیویوں سے بھی کہیں، اپنی بیٹیوں سے بھی کہیں، بنت کا نہیں جو کہتے ہیں زرعی کی بیٹی ہے، بنات مانا کئی بیٹی ہیں، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، ایک ہی ماں سے ہیں 4، ایک کو مانتے ہیں اور 3 کو نہیں مانتے، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اور مومنوں کی عورتیں، کوئی قوم ہے، رانائی ہے، فلانا ہے، کچھ بھی ہے، فقیر ہے، امیر ہے، کپڑی کاستی ہے، کوئی بھی ہے، جو عورتیں ہیں مومنوں کی، ان سب کو پردہ کرنا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ پردہ سیدوں کا ہوتا ہے، پردہ تو سیدوں کا، ہم سارے سید ہو بھائی، ایمان والے کی بڑی شان ہوتی ہے، باقی لوگوں سے کی عزت ہوتی ہے، شان ہوتی ہے۔ ادھر رخ کر رہے ہیں، ادھر رخ کر رہے ہیں، جو آداب آخرت کے جو طالب علم پڑھاتے ہیں اور بھی ادھر منہ ادھر ادھر، تو آپ کو کتنا برا لگے گا۔ پہلے تو جگہ خالی ہو، آپ بھی بدنام
لیکن اٹھنا ہی بڑا مشکل ہے، مصیبت ہے۔ چلو کوئی ادھر نہیں کرتے، لیکن توجہ سب کا ادھر صحیح ہے۔ وہ باقی رہ گیا پردہ ہونا چاہیے، پردے کی چادر تمہاری مرضی پہ ہے، وہ سیلے آرام سے چونکہ کہ ایسے لپیٹ پہ کوئی بات نہیں، لیکن پردہ ہونا چاہیے، یہ ایسا پردہ ہے وہ ساتھ اس طرح تنگ بھی نہ ہو جو جسم کے حصے بھی نظر آئے، وہ بھی نہ ہو ہی کھلا اور شکل بھی نہ نظر آئے، بس یہ دو چیزیں جب اس میں آ جائیں گی وہ پردہ ہوتا ہے۔ کہ بہت سی عورتیں جناب ایسا پردہ کرتی ہیں، نیچے برقع تو زمین پہ جا رہا ہے، منہ کھلا ہے، اصل تو منہ کا ہی پردہ ہے۔ وہ جہاں نماز کے بارے میں آتا ہے منہ کھول کے پڑھے تو اس کو انہوں نے عام پردے بھی کر دیا، وہ نہیں مانا اس کا پردہ، وہ تو نماز کے بارے میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، لوگوں تم اس طرح نہ بننا جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے تکلیف دی کہ تم بھی اپنے نبی کو تکلیف دینا شروع کرو۔ کئی واقعے موسیٰ علیہ السلام کو کیا تکلیف دی اور کس طرح ختم ہوا ٹائم نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور بات سیدھی یعنی سچی کیا کرو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال بھی ٹھیک کر دیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اور اصول بتا دیا، جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں سب پر پیش کی۔ یہ مشکل آیت ہے، اس واسطے اس کی کوئی میں تفصیل نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے امانت سے کیا مراد پیش کی تو انہوں نے انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب بندوں پر پیش کی تو انہوں نے اٹھا لیا، لیکن بعد میں ان کی پورا خیال نہیں رکھ سکے۔ یا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ سبا شروع میں پھر وہی توحید، سب تمام تعریفیں سفور اللہ تعالیٰ کے لیے، تبھی آسمان کا مالک ہے، حکیم خبیر ہے، وہ جانتا ہے زمین میں کیا جاتا ہے کیا نکلتا ہے، آسمان سے پر کیا چڑھتا ہے کیا آتا ہے، قیامت آنے والی ہے، یقین رکھو اور اس کے لیے تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، ایک ذرہ برابر بھی، ذرے سے چھوٹی اور بڑی چیز کوئی بھی نہیں۔ جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت بھی کر دیں گے اور ان کو رزق کریم بھی دیں گے، یعنی جنت دیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو ناکام کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب بھی دیں گے اور گندا عذاب دیں گے۔ رجس کا لفظ بتایا، ایسا لفظ ایسا عذاب ہوگا جو دردناک بھی ہوگا اور گندا قابل نفرت بھی ہوگا، ایسا عذاب۔ مشرکین آپ کے بارے میں کہتے ہیں یار ہم تمہیں بتائیں، ایک آدمی ہے کہتے ہیں جب تم ریزہ ہو جاؤ گے نا پھر تم دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ پتہ نہیں یہ دیوانگی میں باتیں کرتا ہے یا اپنی طرف سے گڑبڑ بھی کرتا ہے، ایسی ایسی باتیں ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو حیا نہیں ہے کہ ایسی باتیں کرتے ہیں، نہ آگے دیکھتے ہیں نہ پیچھے، نہ نیچے نہ اوپر، اوپر ہمارا آسمان ہے نیچے ہماری زمین ہے۔ ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان سب کو زمین میں دھنسا دیں، اور اس کی طرح ان کے سبب من السماء، یا فوجی آسمان والے فوجی کو حکم دیں اور آسمان ان کے اوپر ایک ٹکڑا گرا کے ان کو ختم کر دیں، اٹھتے پھرتے۔ ایسی باتیں ہمارے پیغمبر کے بارے میں کرتے ہیں۔ آگے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا مختصر واقعہ۔ موسیٰ ان کا یہ تھا کہ وہ لوہے کی زریں بنا لیتے تھے اور لوہا آپ کے ہاتھ میں موم کی طرح تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع اللہ تعالیٰ نے ہوا کر دی جو 1 مہینے کا سفر ایک صبح کر دی، اور جن
سرکش قسم کے جن بھی بڑے چھوٹے جو بالکل ہی بہت ہی سرکش ہیں ان کو تو جکڑ کے رکھ دیا، اور باقی جو جن ہیں وہ آپ کی خدمت میں کام کرتے تھے۔ یعملون ما یشاء من محارب، سلیمان علیہ السلام جو چاہتے ہیں یہ بلڈنگ بنانی ہے، فلاں چیز بنانی ہے، فلاں چیز بنانی ہے، بڑی بڑی دیگیں بناتے ہیں، ان کو پکانے ہیں، کھانے پکانے ہیں، پھر وہ تقسیم کرنے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی دیگیں چڑھائی جاتی تھی، قدور الراسیات، وہ چولہے میں ہی رہتی، اتنی بڑی ہوتی ہے، اندر سے کھانا نکال کے پھر دوبارہ کھانا پڑتا تھا، بڑی بڑی۔ اسی سے پتہ نہیں کسی نے ویسے بنائی ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ ایک دفعہ تک مجھے اجازت دے، میں مخلوق کو کھانا کھلاؤں۔ اے ملو علی داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والوں شکر کرو، قلیل و قلیل من عباد الشکور، میرے بندوں میں شکر کرنے والے تھوڑے لوگ ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی شان کے مالک، دنیا پرندوں پر حکومت، ہوا پر حکومت، سب پر، لیکن عالم الغیب وہ بھی نہیں تھے اور مختار کل وہ بھی نہیں تھے۔ موت اپنی موت کا ذرا ایک منٹ بھی ٹال نہیں سکتے۔ جب موت کا ٹائم آیا اس وقت جن مسجد اقصی کی تعمیر کر رہے تھے، ابھی وہ مکمل نہیں ہوئی، ٹائم موت کا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت تو آگے پیچھے نہیں ہوگی، آپ اپنے دفتر میں جائیں، شیشے کا کمرہ ہے وہ، باہر سے نظر بھی آتے ہیں بس۔ یہ نہیں کہ وہی بیچ کے، وہ اپنے معمول کے مطابق یہ ہے، اللہ تعالیٰ مسبب رتبہ بنا دیتا ہے۔ وہاں کمرے میں گئے، لاٹھی آپ کے ہاتھ میں تھی، وہ لاٹھی کے ساتھ سہارا لا کے دیکھ رہے تھے کیا کر رہے ہیں، ادھر ہی موت ہے۔ اب کھڑے، لاش کھڑی، کہتے سال پورا کھڑے رہے، اور جن جو ہے چھٹی نہیں کر رہے تھے کیونکہ ڈرتے تھے بہت، تو انہوں نے تعمیر جب مکمل کر لی، اس وقت دیمک ہے، یہ دیمک ہے، دیمک کو حکم ہوا، اس نے لاٹھی کو نیچے سے کھا لیا، وہ کمزور ہو گئی، وہ لاٹھی گری تو آپ زمین پہ آ گئے۔ پھر جن کے دو وہی کیا ہوا ہمیں پتہ ہی نہیں لگا۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته، جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا تو اس کی موت پر تو ایک جانور جو زمین کا جانور ہے، مطلب کس کو دیمک کہتے ہیں، اس نے آپ کی لاٹھی کو کھایا تو پھر پتہ چلا موت ہو گئی۔ اس وقت جنہوں نے کہا اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، وہ دن رات کام کرنا پڑ گیا، کہتے ہیں اگر اپنے غیب ہوتا تو ہم دن رات عذاب میں پھنسے رہتے۔ آگے سوائی قوم ہے جس کا تھوڑا سا واقعہ پہلے بھی گزرا ہے، یہ بڑی اچھی شان والی قوم تھی۔ دیکھا نا پہلی عورت جو تھی اس کا سواب نے سنا ہے، یہ بھی فرمایا یہ لوگ تھے، یہ ان کے باپ تھے، ان کو کہیں کمانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ان کے باغ اتنے تھے، کہتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں کہ باغ میں وہ زیادہ کوئی منڈیوں میں جانے کی ضرورت نہیں، اپنی ضرورت کرتے رہتے۔ کوئی آدمی ویسے ٹوکری رکھ کے، ٹوکری سر پہ رکھ کے یوں چلا جائے جو پھل گرتا اس سے بھی بھر جاتی، نہ وہاں مچھر تھا، نہ مکھی تھی، نہ کوئی موسم میں خرابی تھی، او بالکل عیش کی، اور نہ کوئی لڑائی تھی، نہ جھگڑا تھا، موج ہے۔ لیکن اتنے اس کے باوجود فعارضوا، انہوں نے اللہ کی عبادت سے نکال کر منہ پھیرا۔ جب اور کیونکہ پہلے بڑے مر جاتے ہیں، دوسرے آئے ان کی تربیت صحیح نہیں ہوتی، یہ ہوتی تو خراب ہو گیا۔ پھر وہی وہاں ان کے باندھ بندے ہوئے تھے، وہ باندھ جب بارش وہ باندھ بھر جاتے، ڈیم جسے کہتے ہیں، بھرے جاتے، اپنی مرضی سے پانی پھر باہر کو جاتے رہتے سارا سال۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیم ہی توڑ دیا، چوہوں کو بھیج کر انہیں سوراخ کر دی اور پانی نکل آیا۔ انہوں نے بلیاں پانی، بلیاں الٹا چوہوں سے ڈرتی تھی، وہ بڑی زبردست آ گئے۔ تو بہرحال کچھ لوگ وہاں سے بھاگ گئے، کوئی یہاں غرق ہو گئے۔ فرمایا ان کے سارے باغ ختم ہو گئے،
پھر بس وہ کوڑے تصویر چھوٹے موٹے کو گیریاں شیریاں رہ گئی، سب باغ ختم، ہر شے ختم۔ اور ان کو اگر ادھر ادھر جانا ہوتا کوئی تجارت وجارت یا ویسے ہی، تو اتنا سفر کرنا جو جتنا آدمی کر سکتے، آگے بستی آ جاتی تھی، ادھر پڑاؤ ڈالو آرام کرو، پھر اگلے سفر میں اگلی بستی آ گئی۔ ان کو یعنی راستے میں جنگلوں میں پڑاؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں یار مزہ تو آتا ہی نہیں، ادھر گھر میں بیٹھے، ادھر سے نکلے تو بستی میں بیٹھ گئے، دور ہوتا نا پھر پتہ چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ ہی دیکھ، ہم نے بھی کہیں سنا یار یہ سب رشتے کرتے ہیں، نال ہی نال شادی ہونی ہے، ایک بار ہی اگر کسی کی ہو گئی کراچی تو بعد ایک سفر کریں گے تو روتے آئے پھر وہ ختم ہو گیا۔ دل ہوتا ہے چائے آئے مزہ آئے، جہاز پہ چلیں گے، جہاز ذرا کیوں نہ نہیں کرایہ دے، وہ کرایہ نہیں ملے گا، مشکل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب نعمت ہوتی ہے اس کی طرف دھیان نہیں جاتی، اور نعمت جب چلی جاتی ہے پھر قدر آتی ہے، پھر تو کم ختم ہوگی۔ اس واسطے وہ سارا ختم۔ تو اللہ تعالیٰ ایک شفا کر رہے ہیں۔ شیطان نے جو پہلے جب رادہ درگاہ ہوا تھا نا، اس نے ایک دعویٰ کیا تھا میں گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بیٹھا نہیں، اس نے اپنی پوری کوشش کیا اور اپنا خیال جو مجھے بتایا تھا اس نے سچ کر کے دکھایا۔ اکثر لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، چلو جائیں، کہتے ہیں ہم بھی ان کو جہنم میں ہوگا کہ اس کے ساتھ، اور جو میرے اصل مومن ہیں وہ اس کے پنجے میں نہیں آئے۔ وَإِذُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، مشرکین سے کہو جن کا تمہیں گھمنڈ ہے نا، مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ کوئی زمین آسمان کے ذرے کے مالک ہیں، یا زمین میں ان کا کوئی حصہ ہے، یا اللہ کے مددگار ہیں، یا وہ کوئی سفارشی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سفارش کو ٹالے، ان کسی کام میں سے کچھ بھی نہیں، تو پھر ان کو کیوں تم پوچھتے ہو؟ آگے تبلیغ کے انداز ہیں، رب ہی آسمان سے زمین آسمان سب کو رب دیتا ہے، تو معبود بھی وہی ہے۔ مشرکین قیامت کے دن ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے، دنیا میں تو یہ کہتے ہیں لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، نہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں نہ پہلی تورات انجیل کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ فرمایا اب تو یہ اکڑ کے کہہ رہے ہیں نا، ایک ٹائم آئے گا یہ خدا کے سامنے جب میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، پھر یہ اپنے ایک دوسرے کی تقدیر کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے الزام تراشا کر رہے ہوں گے، وہ ساری اللہ نے ذکر کیا لیکن تفصیل کا نہیں ہے، تو وہ آپ ہی ناکام ہوں گے، ساری باتیں ان کی دنیا کی وہ سب کھل جائیں گی۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، او مال اولاد والے سوگ میں نہ رہنا کہ میرا خاندان بڑا ہے، میرے بچے بہت ہیں، میرے ماتحت بڑے ہیں، یا میرا مال بڑا ہے۔ یہ مال اور اولاد اللہ کے قریب نہیں کرتے ہیں، کر سکتے ہیں تم اگر ان مالوں کو اصول شریعہ کے مطابق کماؤ اور خرچ کرو تو پھر یہ تمہارا قرب کرا دیں گے، ہو جائے۔ اس طرح اولاد کی تربیت بھی ایسے کر دی کہ وہ نیکیاں کرتے ہیں تو پھر یہ بھی صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ یعنی ان دونوں چیزیں اس کے ساتھ رکھیں۔ عام تو صرف مال و اولاد ہونا یہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ کا کوئی محبوب آدمی ہے، یہ اگر صحیح ہیں تو پھر ٹھیک ہے قرب ہوگا، نہیں تو نہیں صحیح۔ قُلْ رَبِّي میرا رب بھی مال کو زیادہ بھی رزق کرتا ہے، کم بھی کرتا ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو نا سارے سن لو، سارے سن رہے نا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کا خلیفہ دیتے ہیں۔ اللہ کی بات پر یقین ہونا چاہیے، اس واسطے مر مر کے نہیں خرچ کرنا، ہائے ختم ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا خلیفہ دوں گا، صرف خلیفہ ایک کا ایک نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو فرمایا ایک کے 10 ملک دوں گا، اس سے پھر سودا اللہ سے کیوں نہیں کرتا، لوگ دوں گا دو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مال بڑھائے گا، صرف نام نشان کے لیے نہیں کہ میرا نام کیا ہو جائے گا، میں نے اسے دے دی۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ،
آپ کے بارے میں جو غلط بیانیاں کرتے ہیں آپ ان کو کہیں میری یار ایک گل سنو، میں تمہیں خیر خواہی کی واعظ کا لفظ ہے، وہ ایک واعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، ایک اس پر عمل کرو۔ تم الگ بیٹھ جاؤ، ایک ادھر بیٹھ جائیں سوچے، یا دو بیٹھ کے آپس میں تبادلہ خیال کرو میرے بارے میں، سوچو میرے بارے میں اور تبادلہ خیال کرو، زیادہ بھی جماعتیں نہ لگاؤ، ایک یا دو، یہاں تک ہے۔ ان تقول مسنا منا دو تو فرادہ منا ایک، کلے بیٹھ جاؤ، سوچو میرے بارے میں، ثم تفکروا، پھر فکر کرو سوچو، تو اس کا نتیجہ میں بتا دیتا ہوں، ما بصاحبکم من جنہ، تو پھر تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ نبی مجنون نہیں ہے۔ اس صاحب کے لفظ ہے، تمہارا صاحب کو جنون نہیں ہے۔ وہ ایسے فتوے لگاتے ہیں نا مجنون ہے، جادوگر ہیں، فلانے ہیں فلانے ہیں۔ فرمایا بس اس ایک نسخے پر عمل کرو، تھوڑا سا غور کرو تو تمہارا ضمیر برآمد کرے گا یہ لفظ کہنے کے لیے، بلکہ تم کہو گے یہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ بے شک یہ بات ہے۔ آگے پھر تفریق کے طریقے ہیں۔ قیامت کے دن وہاں ایمان کچھ لوگ لانے کی کوشش کریں گے، فرمایا وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، یہ ایمان نفع مند تب ہوتا جب تم دنیا سے لے کر آتے۔ اب تو دنیا دور ہو گئی، دنیا ختم ہو گئی، وہاں سے پکڑ کے کیسے لاؤ گے؟ اب نہیں ہے ایمان کو فائدہ، یہ تو ہر کوئی مانی بیٹھے، اب اس ماننے کا فائدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اللہ ہی واحد لا شریک ہے، زمین آسمان کو اس نے بنایا، فرشتے ایسے بنائے جن کے دو دو تین تین چار چار پر ہیں، اس سے زیادہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبریل کے 600 پر ہیں، اور 600 میں سے دو بھی اگر یہ کھولے تو زمین آسمان کا خلا بن جائے، اتنا بڑا جبریل ہے، چھوٹے سے بھائی۔ تو ویسے انسان کی شکل میں آ جاتا ہے، یا وہ شکل بدل لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے دروازہ رحمت کا کھولے اس کو بند کوئی نہیں کر سکتا، جس کو بند کر دے کھول نہیں سکتا۔ یہ بھی اصول رکھو اپنے پاس۔ اللہ کی نعمتیں جو تمہارے اوپر ہیں اس کو یاد کرو۔ اللہ کے سوا تمہیں کوئی زمین آسمان سے تیار کر کے رزق نہیں دیتا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی اور دھوکے باز دھوکے میں نہ دے۔ یہ دو چیزیں اللہ نے کئی جگہ ان کو دھوکے باز کہے۔ دنیا کی زندگی سے بڑا دیے مال چال آ گیا تو ہے ہی ہے، اور شیطان تو ہے ہی بڑا سارا دھوکے باز خود۔ یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں، رنگینی تمہیں دنیا کی نظر آئی اور یہ حاصل کرنی ہے بس اس کے لیے ساری زندگی تباہ کر دیتے۔ اس طرح دنیا دھوکہ دے، وہ کوئی یعنی وہ سامنے چمکدار اچھی لگتی ہے، کہتے ہیں یہ میرے پاس آئے بس۔ تو شیطان تو ویسے اس کا کام یہی تھا۔ سنو شیطان کے بارے میں تو سنی جائے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کو دشمن بنا کے رکھنا۔ باویں وہ تمہارے پاس آئے گا دوستی کے بھیس میں، ہے تمہارا دشمن، دوستی میں بھی دشمنی کرے گا۔ یہ مسترد دشمن ہے ہمارا شیطان۔ اللہ نے ایک جگہ نہیں کہی اور جگہ بھی فرمایا تمہارا دشمن ہے۔ اللہ الذی ارسل الرياح تصير سحابا، اللہ ہوائیں بھیجتا ہے، بادل لے آتا ہے، بارش برساتا ہے، یہ سارے کارنامے اللہ کے ہیں۔ جو عزت چاہتا ہے، عزت سب اللہ کے پاس ہے۔ جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا اس کو عزت بھی مل گئی، مال ہو یا نہ ہو عزت اس کی رہے گی۔ اس کے نیک اعمال آسمان کو چڑھیں گے یعنی قبول ہو جائیں گے، اور اچھی باتیں اور نیک اعمال اس کو اور اوپر لے جائیں گی۔ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری عمر مقرر کی، وہ کم و بیش بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جو سمندر بنائے، ایک میٹھا ہے ایک کڑوا ہے نمکین ہے، اس سے تم گوشت بھی کھاتے ہو اور زیور بھی نکالتے ہو۔ رات دن اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، گھٹاتے بڑھاتے بھی وہی ہیں۔ سورج اور چاند بھی اسی نے بنائے ہیں، مختصر کرتا جانا، سمجھتے جانا۔
والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ لوگوں جن کو تم نے خدائی درجہ دے رکھا ہے وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے اس کے بارے میں نہیں۔ پھر تو تم ادھر آسل گا کے بیٹھے ہو، تم ان کو ساری زندگی پکارتے رہو، کبھی جواب نہیں سنو گے۔ لا یسمعوا، وہ بھی تمہاری بات نہیں سنتے، تم کہ نہ ان کی بات تم وہی میں لگے ہوئے، شیطان نے تمہیں لگا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، او لوگو تم سارے محتاج، تم اب امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، نیک ہے، برا ہے، سب کا محتاج اللہ کے ہیں، اس کو یاد رکھنا۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی غنی ہے یعنی بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی محتاجی نہیں، اور قابل حمد ہے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ قابل حمد ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں چاہیں تو لے جائیں، دوسرے مخلوق لیں، کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، اپنے رشتہ دار بھی اٹھائیں گے بھی نہیں، اٹھوائیں گے بھی نہیں، چلو اٹھوا کے سر پہ تو رکھ دے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، بینے اور نابینے برابر نہیں ہوتے، تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہوتی، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہوتی، زندہ اور مردے بھی برابر نہیں ہوتے، تو پھر مومن اور کافر کیسے برابر ہوں گے؟ کوئی برابر نہیں ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ مڑ مڑ کے دوسرے انداز میں اس کو بتاتے ہیں، بارش اوپر سے برساتے ہیں اور نیچے باغ ہوتے ہیں اور ان کے پھل ہوتے ہیں، جو پھل ہیں ان کے رنگ بھی مختلف، ان کے ذائقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ پہاڑ اللہ نے بنائے ہیں، کوئی کالے، کوئی سفید، کوئی لال، ان کے بھی مختلف رنگ ہیں، کوئی قیمتی ہیں، کئی ٹرک کے ٹرک ہزاروں میں ملتے ہیں، تو کوئی کروڑوں میں، ان کے چھوٹے چھوٹے پتھر ہیرے ملتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ، لوگ اور دیگر جانور، گھوڑے، گائیں، بھینس، بکریاں، فلانیاں، ان کے بھی رنگ بھی مختلف ہیں، حالات بھی مختلف ہیں، یہ سب اللہ نے بنائے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی ہے سمجھدار ہیں۔ علم چونکہ علماء کے پاس ہوتا ہے تو پھر اس واسطے جب کوئی عالم علم رکھنے کے باوجود بھی اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ علماء کی صف میں نہیں آ سکتا۔ اور جو ایک آدمی اس طرح مستند عالم نہیں ہے لیکن پوچھ پاچھ کے بھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، روب پیدا ہو گیا، یہ عالم ہے اللہ کے نزدیک۔ انما یخشی اللہ انما العلماء ہوتے ہیں۔ تجارت ہے، بڑے تاجر بیٹھے ہوتے ہیں یہاں، تجارت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی کتاب کو تلاوت کرے، نماز قائم رکھے ہمیشہ تو، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا رہے ہر حال میں، یہ تین کام کرے، یہ ایسی تجارت ہوگی جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ ایسی تجارت ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی پورا دیں گے، وَيَزِيدُهُمْ، اور زیادہ بھی دیں گے، اس سے زیادہ بھی۔ چنے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے چن لیے ہیں، چن، یہ کتاب کے وارث جن ہیں ان کو ہم نے چن لیا ہے۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، کتاب کا ہم نے وارث ان کو بنایا جن کو ہم نے چنا اپنے بندوں میں سے، لیکن وہ چنے ہوئے تین درجوں میں چلے گئے۔ ایک ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ہیں تو وہ قرآن والے لیکن اس پر عمل نہ کر کے اپنی جان پر وہ ظلم کرتے ہیں، یہ نقصان اپنا وہ کر رہے ہیں، ہماری طرف سے منتخب ہو گئے تھے لیکن انہوں نے عمل پورا نہیں کیا تو اپنا نقصان کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے چنے ہوئے ہیں۔ دوسرے مقتصد، درمیان میں، اس سے زیادہ کر سکتے تھے لیکن وہ اصل بالکل عاجزی بھی نہیں کرتے، درمیان میں چلتے ہیں، یہ بھی ٹھیک اچھے ہیں، لیکن اصل وَمِنْهُمْ سَابِقُونَ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کچھ دوڑ لگاتے ہیں نیکیوں میں اور قرآن پہ عمل کرنے میں، یہ سب سے بہتر ہے۔
ان کو اللہ تعالیٰ فضل دے گا، جنت دے گا، ریشمی لباس پہنائے گا، سونے کے کنگن پہنائے گا، اور یہ جنت میں پہنچ کے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ یہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے دنیا کے سارے غم رد کر دیے ہیں۔ ہمارا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے، ہمیں بڑے آرام کے گھر میں پہنچا دیا ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی تھکاوٹ ہے۔ اور جو دوسرے ہیں ان کو عذاب ہوگا اور چیخیں گے وہاں اور کہیں گے ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم نیک عمل کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں وہ عمر دے دی تھی جس میں تم نصیحت پکڑ سکتے تھے، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے جس کی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، نبی بھی ہوتا ہے، سفید بال بھی اور پوتے بھی، یہ نذیر میں شمار ہوتے ہیں۔ ان عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ غیب و حاضر کو برابر جانتا ہے، سیدھے کے رات کی جانتا ہے۔ اس نے تمہیں خلیفہ بنایا، تم سے پہلے کچھ اور لوگ رہتے تھے، اب فینظر کیف تعملون، تمہیں یہاں بسا دیا ہے، اب دیکھتے ہیں تم کیا عمل کرتے ہو، ورنہ تم بھی یہاں سے چلے جاؤ گے اور آ جائیں۔ اللہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو تھام رکھا ہے، آسمان زمین کو اگر وہ چھوڑ دے تو یہ ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ لوگ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تو ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ انہی کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیج دیا پھر انہیں منہ پھیر کے بلکہ دشمنی شروع کر دی، تکبر کیا، بڑائی کی، لیکن اور خلاف مکر اور سازشیں کرنا شروع کر دی، وہ خود ہی تباہ ہو گئے۔ دیکھتے نہیں، ان سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، ان سے وہ طاقت میں بھی زیادہ تھے، عمر میں بھی بڑے تھے، مال میں بھی زیادہ تھے، ہمیں عاجز نہیں کر سکے۔ ہم نے جب چاہا ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ ابھی تم ہلاک نہیں ہوئے ہو، اب بعد آ گئے تو ٹھیک، ورنہ تمہاری بھی باری آ سکتی ہے۔ اور یاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے لوگوں کو ان کے عمل کی وجہ سے پکڑے تو زمین پر انسان کیا کوئی جانور بھی باقی نہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی مہلت دیتے ہیں۔ جب ٹائم مقرر کیا، جب وہ آ گیا تو اسے ٹال کوئی نہیں سکے گا۔ سورہ یاسین الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید رسول اللہ۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے ہمارے دلوں میں بیٹھا، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو حیات دے، ایمان والی زندگی۔